پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے خدا کی ضمانت۔ اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے دو شخص کے قرض کا قصہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر کس طرح بھروسہ کیا، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ ہمیں بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب نہ کیے ہوں تو ضرور کر لیں۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو 1000 اشرفیوں کی ضرورت پڑی، تو وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے 1000 اشرفیہ بطور قرض مانگی۔ اس نے کہا کہ میں قرض دیتا ہوں مگر کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ خدا کا گواہ ہونا کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا کہ تو کسی ضامن ہی کو لے آؤ۔ اس نے کہا کہ ضمانت بھی خدا ہی کی کافی ہے۔ قرض دینے والا بولا، تو نے سچ کہا، یہ لو میں تمہیں خدا کی ضمانت پر 1000 اشرفیہ قرض دیتا ہوں، فلاں مدت تک میری یہ رقم ادا کر دینا۔ اس شخص نے ایک مدت متعین کر کے 1000 اشرفیہ قرض دی اور پھر سوداگری کے لیے سمندر پار چلا گیا، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو مدت مقررہ کو قرض واپس کرنے کے لیے جہاز کی تلاش میں ساحل پر آیا تاکہ وقت پر واپس پہنچ کر قرض ادا کر سکے، مگر اسے کوئی جہاز نہ ملا۔ پھر اس نے ایک لکڑی کو لیا اور اسے کورید کر اس میں سوراخ کیا اور اس کے اندر 1000 اشرفیہ بھر کر ایک خط قرض دینے والے کے نام لکھا، اور وہ خط بھی لکڑی کے اندر رکھا۔ پھر اس لکڑی کے اس سوراخ کو اچھی طرح بند کر کے سمندر کے کنارے لایا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے تیری ضمانت پر 1000 اشرفیہ قرض لی تھی۔ وہ شخص تیری ضمانت پر راضی ہو گیا تھا۔ اب چونکہ قرض کی مدت ختم ہو رہی ہے اور مجھے کوئی جہاز نہیں ملا تاکہ میں اس کا قرض واپس کر سکوں، اب میں تجھ کو یہ امانت سپرد کرتا ہوں۔ اس نے قرض تیری ضمانت پر دیا تھا اور میں یہ قرض تیری امانت میں دیتا ہوں، یہ رقم اس تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں بہا دی اور خود واپس چلا آیا۔ ادھر قرض دینے والا مدت ختم ہونے پر ساحل پر اس امید پر آیا کہ شاید وہ سوداگر میرا قرض لے کر واپس آیا ہو۔ اس نے سمندر میں دیکھا تو ایک لکڑی بہتی ہوئی کنارے آ لگی۔ اس نے اس لکڑی کو نکالا اور جلانے کی نیت سے گھر لے آیا۔ جب اسے چیرا تو اندر سے 1000 اشرفیہ اور ایک خط نکلا۔ ایک مدت کے بعد وہ سوداگر جب واپس آیا تو اس خیال سے کہ شاید وہ لکڑی اسے نہ ملی ہو، 1000 اشرفیہ لے کر اس کے پاس آیا اور کہا، خدا کی قسم، میں تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے
جہاز کی متلاشی میں رہا، مگر افسوس کہ مجھے جہاز نہ مل سکا۔ یہ لو 1000 اشرفیاں۔ قرض دینے والے نے پوچھا، مگر یہ تو بتاؤ، کیا تم نے میری طرف کوئی خط لکھ کر مجھے کچھ بھیجا تھا؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے کوئی جہاز نہ پایا تو ایک لکڑی کو کریت کر اس میں 1000 اشرفیاں بھر کر اور ایک خط اس میں ڈال کر اللہ کی امانت و حفاظت میں وہ لکڑی تجھے میں نے بھیجی تھی۔ وہ بولا، تو سن لو، مجھے وہ لکڑی پہنچ چکی ہے اور میرا سارا مال مجھے مل چکا ہے۔ اب یہ 1000 اشرفیاں تم واپس لے جاؤ۔ وہ شخص ان 1000 اشرفیوں کو واپس لے کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ تو ناظرین، ہمیں اس قصے سے کیا کیا چیزیں معلوم ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ راست بازی اور دیانت داری بڑی اچھی چیز ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لے اور ایفائے عہد کی پابندی کرے تو وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جائز ضرورت پر کسی دوسرے سے قرض لے لینا جائز ہے، اور قرض کے لیے ایک مدت مقرر کرنا چاہیے، اور پھر جب مدت ختم ہو تو قرض ادا کر دینا چاہیے، اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نہ یہ کہ لینے والے دینے سے بے فکر ہو جائے اور دینے والا لینے سے مایوس ہو جائے۔ قرض حسنہ اسی کا نام ہے کہ جائز ضرورت پر لو اور وقت مقرر پر واپس کر دو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دینے والے کی نیت درست ہو تو اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیتا ہے اور قرض ادا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے لوگوں کو اپنے اللہ پر نظر تھی اور ان کی نیت بڑی صاف اور نیک تھی۔ آج ہمیں بھی ان کی طرح بننا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔